رات کے 11 ہو گئے، امی کو نیند آ گئی۔ میں نے صابر کو کال کی۔ میں بھاگ کر گئی، صابر کے گلے لگی اور صابر کی خواہش جاگنے لگی۔ میں نے صابر کو کمرے کے اندر بلایا اور اندر جاتے ہی میں نے کنڈی بند کر دی۔ صابر نے کہا جلدی کرو، اب میں اور نہیں رک سکتا۔ میرا نام حمیرہ ہے۔ میری ملاقات صابر سے یونیورسٹی میں ہوئی۔ صابر بہت ہی خوبصورت ہینڈسم لڑکا تھا۔ میں دیکھتے ہی اس کے اوپر فدا ہو گئی۔ صابر بھی مجھے دیکھ کر پاگلوں کی طرح چاہنے لگا۔ ایک دن میں رکشہ پر بیٹھ کے اپنے گھر جا رہی تھی۔ صابر بھی بائک پر تھا اور پاس آ کر مجھے ایک پرچی تھما دی۔ میں نے گھر جا کر دیکھا تو اس پر اس کا فون نمبر تھا۔ امی کا فون اٹھایا اور جلدی سے صابر کو کال کر دی۔ صابر نے کہا کہ حمیرہ، میں تو آپ سے بہت پیار کرتا ہوں اور میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں نے بھی اسے جواب میں کہہ دیا، صابر کون کہتا ہے میں تمہارے بغیر رہ سکتی ہوں؟ ہمارا بس نہیں چل رہا، نہیں تو ہم ایک ساتھ ہوتے، پھر ہماری بات گھنٹوں گھنٹوں چلتی رہتی۔ ایک دن صابر نے کہا کہ حمیرہ، میں آپ کو ملنا چاہتا ہوں۔ میں بھی اس سے ملنے کے لیے بےتاب تھی۔ میں نے صابر سے کہا ہم ایک طریقے سے مل سکتے ہیں، اگر آپ میرے گھر کے اندر آ سکتے ہو تو، نہیں تو پھر میں آپ کو کبھی بھی نہیں مل سکتی۔ صابر پہلے تو ڈر گیا اور پوچھنے لگا تمہارے گھر میں کتنے لوگ ہیں؟ میرے گھر میں کوئی نہیں تھا۔ میری امی، 2 چھوٹے بھائی اور 2 چھوٹی بہنیں تھیں۔ پھر اس کا حوصلہ بڑھ گیا اور اس نے کہا جب بلاؤ میں آ جاؤں گا۔ پھر ایک رات امی کو نیند کی گولیاں دے کر میں نے صابر کو اپنے گھر بلا لیا۔ جیسے ہی صابر دیوار پھلانگ کر آیا تو میری امی کی آنکھ کھل گئی۔ امی اٹھ بیٹھی۔ امی کو شک تو نہیں ہوا، لیکن میں اپنے کمرے کے اندر سوئی ہوئی تھی۔ صابر کو میں نے کہا اب جلدی سے واپس چلی جاؤ، امی اٹھ گئی ہے۔ صابر واپس چلا گیا اور 3 دن تک مجھ سے بات نہیں کی۔ اس نے مجھ سے کہا تم جھوٹی اور مکار لڑکی ہو، تم ملنا ہی نہیں چاہتی مجھ سے۔ ایسے ہی مجھے رات کو سفر کرایا۔ میں پتہ نہیں کتنا دور سے آپ کے لیے آیا۔ میں نے صابر کو بہت منانے کی کوشش کی، لیکن صابر ایک ہی بات پہ اڑا رہا، اگر مجھے ملو گی تو میں مانوں گا، نہیں تو خدا حافظ۔ یہی کہہ کر فون بند کر دیا۔ میں رونے لگ پڑی کیونکہ میں صابر کو دل و جان سے چاہتی تھی۔ پھر میری کوشش یہی تھی کہ کسی طرح سے امی کو پھر نیند کی گولیاں دوں تاکہ میں صابر کو مل سکوں۔ پھر ایک رات امی نے کہا مجھے چائے بنا کر دو، تو میرے دل میں شیطانی چلا گئی۔ امی کی چائے میں گولیاں ڈال دی اور صابر کو کال کر دی کہ صابر آج آپ نے ہر حال میں آنا ہے، کچھ بھی ہو جائے، میں تم سے ملنا چاہتی ہوں۔ صابر نے کہا سوچ لو، اگر پہلے کی طرح ہوا تو پھر زندگی تک میں تمہارے لیے مر گیا سمجھو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جناب، آ جاؤ۔ رات کے 11 ہو گئے، امی کو نیند آ گئی۔ میں نے صابر کو کال کی۔ صابر نے کہا میں تمہارے گھر کے باہر بیٹھا ہوں۔ میں نے کہا آ جاؤ صابر۔ میں نے کہا آ جاؤ۔ صابر دیوار پھلانگ کر آ گیا۔ جیسے ہی صابر آیا پھر امی اٹھ کھڑی ہوئی تو مجھے لگ رہا تھا کہ آج صابر واپس گیا تو میری زندگی بھی آخری رات ہے۔ پھر میں نے ہمت کی کہ کچھ بھی کر کے آج امی سے صابر سے ملنے کی اجازت لیتی ہوں۔ میں نے امی کو کہا کہ امی دیکھو، میں صابر سے بہت پیار کرتی ہوں، ہمارا کوئی غلط کام نہیں ہے، پلیز آپ مجھے ایک بار صابر سے ملنے دیں۔ پہلے تو امی نے مجھے بہت ڈانٹا، بہت گالیاں دی، لیکن میں ان کے پیروں میں گر گئی کہ آج اگر صابر چلا گیا تو زندگی بھر میں روتی رہوں گی۔ میری زندگی کا سوال ہے، امی مجھے جانے دو۔ امی کو بھی مجھ پر رحم آ گیا اور مجھے کہا جلدی سے جاؤ، 5 منٹ میں واپس آ جاؤ۔ میں بھاگ کر گئی، صابر کے گلے لگی اور صابر کی خواہش جاگنے لگی۔ صابر نے کہا کہ آپ میرے ساتھ کام کرو۔ میں نے صاف کہہ دیا کہ صابر یہ کام اچھا نہیں ہے، ہم پیار کرتے ہیں، بس پیار دل میں ہوتا ہے اور کچھ نہیں۔
साबिर समझदार था। उसने भी कहा, मीरा देखो, मैंने आपकी रूह से प्यार किया है, आपके जिस्म से नहीं। फिर हम एक दूसरे के साथ हंसी खुशी बातें करते रहे। ऊपर से अम्मी ने आवाज़ लगाई कि अब बस करो, आ जाओ। फिर मैंने साबिर को कहा, आप जाओ, हम फिर मिलेंगे। साबिर घर चला गया और मैं अब अम्मी से साबिर के साथ शादी की बात करने लगी। अम्मी शुक्र हुआ कि मान गई और अब हम हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही है।